بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاک اردو ٹی وی کے معزز ناظرین، میں ہوں محمد مرتضیٰ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قدیم بابل کا ایک خطرناک ترین جادو، ایسا خطرناک جس میں پھنسنے والے شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اس جادو کا تعلق فرعون سے کیسے جا ملتا ہے؟ آج کے دور میں میڈیا، انٹرنیٹ اور فلم انڈسٹری اس جادو کے زیر اثر کیوں ہو چکی ہے، اور یہ جادو لوگوں کو اس رنگین دنیا میں کیسے پھنسا دیتا ہے؟ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں سب سے قدیم اور خطرناک ترین جادو یعنی قبالہ جادو کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، ہماری اس دنیا کے متوازی اور یکساں ایک دنیا اور بھی موجود ہے جہاں خیر اور شر کی جنگ مسلسل جاری ہے، لیکن ہماری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی مثال کچھ اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جیسے مختلف قسم کے سگنل ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود تو ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، مگر ٹیلی ویژن کے اندر ایک خاص قسم کا ریسیور لگا ہوتا ہے جو ان سگنل کو قید کر کے ویڈیو میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر ہم ان کو اپنی آنکھوں کے ذریعے ویڈیو کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ ہم شیطان اور اس کے کارندوں سے رابطہ کر پائیں تو ہمیں وہ عجیب و غریب دنیا دکھ جائے گی۔ اس غیبی دنیا میں جادو کے علم کا ایک جہاں آباد ہے جسے قبالہ جادو کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قبالہ جادو دراصل قدیم بابل کی شیطانی علم ہے جو مقصود و اعداد و شمار اور علامات سے کی جاتی ہے۔ قبالہ جادو سے جڑے لوگوں کی دنیا باہر سے تو رنگین و حسین، بہت خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اندر سے بہت ہی خطرناک اور ڈراؤنی نظر آتی ہے۔ ناظرین گرامی، دراصل قبالہ جادو شیطانیت اور سفلیات کے متعلق ہے، جس میں مختلف نشہ آور چیزوں اور جادو کے عملیات ہپنوٹزم کے ذریعے لوگوں کے دماغ اور سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو دنیا جادو کا سب سے خطرناک جادو مانا جاتا ہے۔ قبالہ جادو کی ابتدا بابل کے ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی، اور جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ آہستہ آہستہ یہ خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ جو ایک پوری تہذیب کی شکل میں ڈھل گئی۔ جبکہ کچھ محققین کے مطابق قبالہ جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے شروع ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، تاریخ کے مطابق جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے حکومت عطا کی گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنی تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلوا لیا، اور یہ لوگ یہاں کر آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو کے علم کے ذریعہ ہر ممکن ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کے دربار میں موجود جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا، یہ لوگ بھی قبالہ جادو کے ماہر تھے۔ اسی طرح گسالہ پرستی اور اپنے جادو سے لوگوں کو شر میں مبتلا کرنے والا سامری جادوگر بھی اسی قبالہ جادو کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اسی طرح نمرود اور فرعون کو وہ درباری کاہن اور نجومی جنہوں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، یہ پیشن گوئی بھی قبالہ جادو کے ذریعے ہی کی گئی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو چکے تھے، چونکہ بنی اسرائیل نے مصر میں کئی برس گزارے تھے اور قوم فرعون میں رہے تھے، اسی لیے ان کے اندر بھی غرور اور تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کرنے کے حربے آ گئے تھے۔ اسی لیے فلسطین میں آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے، اور مصری جادوگر سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔
بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی تھی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ نے آپ کو اس عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، لہذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا نعوذ باللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قبالہ جادو کا علم تھا جس کے ذریعے وہ جنات کو قابو میں کر لیا کرتے تھے، لہذا یہودی ان کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دیا گیا اور انہیں سلیمانی ہیکل کے اندر رکھ دیا گیا۔ مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہودی ریاستوں پر بخت نصر اور ٹائٹس رومی نامی دو تباہ کن حملے کیے، جس میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور لاکھوں یہودی قتل عام کیے گئے، اور جو زندہ بچے وہ مجبوراً فلسطین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ ان تاریخی واقعات اور جنگوں کے درمیان قبالہ جادو کی وہ تمام کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبوں تلے کہیں دب گئیں، لیکن پھر 18ویں صدی میں ان بچے کچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلس رکھا گیا۔ اس کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادو کی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، اور یہ لوگ نہایت شاطرانہ انداز سے کامیاب بھی ہو گئے، جن میں قبالہ جادو اور پراسرار رسومات کا علم تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلس کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے ہیں اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمران کے ہوتے ہوئے ان کے ان ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلس کے یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا گیا، جس کے بعد مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلس اسکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اسے اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ ناظرین گرامی، بہت جلد ہی وہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جدائد، قلعوں اور جاگیروں اور دنیا بھر کے تمام وسائل پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربے کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا ہے اور ان کے نائب ماسٹر کہلاتے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان نائٹ ٹیمپلس نے یورپ میں سود کی ابتدا کی اور اسی طرح بینک سسٹم کی ابتدا ہوئی۔ جدید دور کے خفیہ تنظیم یعنی ایلومینیٹی اور فرمیشن انہی نائٹ ٹیمپلس کی شاخیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی مکمل آبادی سے 1% ایلومینیٹی موجود ہیں جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ یہ 13 بلڈ لینڈ یعنی خاندان ہیں جو نسل در نسل شیطان کی پوجا کرتے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ دنیا بھر کے فنانسیل سسٹم اور ریزرو بینک کے مالک ہیں اور 80 سے 90% وسائل پر ان کا ہی قبضہ ہے۔ پس پردے ان کے مقاصد شیطان کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ اپنی فیلڈ کے مشہور شخصیات کو اپنے دائرے میں ایک حد تک شامل کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی لوگوں کو عوام کے درمیان مشہور کیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قبالہ جادوگر اپنے جسم پر مختلف نشانوں کے ٹیٹوز بنواتے ہیں جن میں تیکون، 5 کونوں والا ستارہ اور 1 آنکھ والے علامات استعمال کیے جاتے ہیں۔ قبالہ جادوگر اکثر ایسے لوگوں کو اپنا اعلیٰ کار بناتے ہیں جو مشہور شخصیات کی فہرست میں شامل ہو۔ آج کے دور میں ٹیلی ویژن پر کچھ بڑے بڑے سیلیبریٹیز دلوں لبھاتے نظر آتے ہیں، وہ بھی اسی قبالہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہیں گناہ نہیں لگتا۔ بے پردگی اور بے حیائی وہیں چمکاتے ہوئے ستاروں کی وجہ سے عام کی جاتی ہے۔ لوگ اپنے دین و مذہب پر عمل کرنے کے بجائے ان سٹار کے نقش قدم پر چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ کئی موویز، ڈانس اور گانے قبالہ جادو کی مدد سے ہی ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اسے سنتے ہیں تو اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی۔
انہیں میوزک کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں قبالہ کے اثرات سرایت کی جاتی ہے اور لوگ بڑے آسانی سے اس جادو کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان گانوں میں بے حیائی، بے شرمی، فحاشی اور کفر و شرک، یہاں تک کہ شیطان کی پوجا تک کی باتیں ہوتی ہیں، جو لوگ بغیر سمجھے اور بغیر غور کیے 24 گھنٹوں سنتے ہیں اور اسی کے اثر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر موجود پوسٹ ریلیز بے شمار مواد ایسا موجود ہے جس کا مقصد ہی خدا سے دور اور شیطان کے پیروکار سے مزید نزدیک کر دینا ہے۔ انہیں اپنی زندگی پر غور و فکر اور زندگی کے مقصد پر سوچنے کے بجائے گھنٹوں فضولیات پر وقت کا ضائع کروانا ہے، گناہوں کے جال میں پھنسا کر انہیں اس قدر مصروف کر دینا ہے کہ وہ شیطان کے اعلی کار بن کر موت اور اس کے بعد زندگی تک کو بھول جائیں، جو ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہ قبالہ لسٹ جو میڈیا پر بھی پوری طرح کنٹرول رکھتے ہیں، وہ دنیا میں رونما ہونے والے حالات کو ہمیں اسی طرح دکھاتے ہیں جیسے ہمیں شیطان کے پیروکار ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج حال یہ ہے کہ خود مسلمان کم و قامت پرست بن کر قرآن و حدیث سے دور ہو چکا ہے، جبکہ شیطان کے ہر شر اور چالوں کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن ہر کمال کو ایک دن زوال ضرور ہے، بہت جلد ہی یہ تمام فتنے اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، رب کریم سے ہماری دعا ہے کہ رب کریم ہمیں شیطان کے شر اور چالوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، جلد ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔